اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں ضرور پڑھا ہو. پوری قوم میں اکیلے توحید پر ہے. باپ مشرک ہے, قوم مشرک ہے. بھئی دو چار بندے اگر توحید پر ہو تب توحید پر ڈٹے رہنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اکیلے پوری قوم میں اکیلے توحید پر قائم رہنا جتنا مشکل. بڑے چیلنج کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے مومنوں کا امام قرار دیا ہے, سارے موحدین کا امام قرار دیا ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری مشرک قوم سے لوہا لیتے ہیں جوانی کے دور میں. اپنی قوم کے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں, تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اے میری قوم کے لوگوں, اے بتوں کی پوجا کرنے والوں, اے پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرنے والوں, میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی ایک دن ضرور درگت بناؤں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی ہمت کی بات ہے, اتنا بڑا چیلنج پوری قوم کے سامنے دے رہے ہیں, اوپن دے رہے ہیں, اوپنلی دے رہے ہیں. اور ایک دن جب حضرت ابراہیم کو موقع ملا, ساری قوم کے لوگ میلے میں گئے ہیں, تہوار منا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. ابراہیم اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا. نہیں, اگر میں یہ ترجمہ کروں تو شاید ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, انہوں نے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا, سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا. سارے ان بتوں کو, ان مٹی کے خداؤں کو حضرت ابراہیم نے پاؤڈر بنا دیا, چورا چورا کر توڑ دیا. بڑے والے کو چھوڑ دیا, کیونکہ مقصد کیا تھا, انہیں توحید کا درس دینا. اب قوم کے لوگ جب میلے سے آئے, اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی, قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا ہے, بہت بڑا ظالم ہے جس نے ایسا کیا ہے. قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہی ان بتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے, وہی ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, ضرور یہ اسی کا کام ہوگا. میں آپ کی توجہ اسی لفظ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. قوم کے لوگوں نے کیا کہا, قالوا سمعنا فتى, ہم نے ایک نوجوان کو سنا. یعنی ابراہیم نے جب اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تھا تو یہ کارنامہ انہوں نے نوجوانی کے عالم میں کیا تھا. بتوں کو توڑنا یہ نوجوان کہیں کام ہو سکتا ہے. قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو لایا جائے ابراہیم, تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے والے, اتنی گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہو. ابراہیم کو لایا گیا. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. کہنے لگے اے ابراہیم, کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقصد تو توحید کا درس دینا تھا, ابراہیم کا مقصد تو ان کے شرک کو ڈائنامائٹ کرنا تھا. ابراہیم نے کھلم کھلا یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. کہا ہے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہیں نظر نہیں آتا سارے بت تو ٹوٹ چکے ہیں, بڑا والا موجود ہے, بڑے والے کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی موجود ہے, بڑے والے کا کام ہے, اسی نے توڑا ہوگا ان کو, اسی نے مارا ہوگا ان کو. فرجعوا الى انفسهم, تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں نے غور کیا, انہیں محسوس ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں, انہیں محسوس ہوا کہ ہم یہ کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے, جو اپنی رکشا بھی نہیں کر سکتے, جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم,
لیکن برسوں سے شرک کی جو گرد و غبار اور شرک کو جو دھول دماغ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، شرک کی دھول اتنی آسانی سے نہیں اترتی۔ پھر پلٹ گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ کہا اچھا بول نہیں سکتے۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اے میری قوم کے لوگوں نادان، کتنے بڑے تم نادان ہو، تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے اوپر۔ ابراہیم نے ثابت کر دیا توحید کو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کے لوگ مان لیتے، مگر اتنی آسانی سے توحید کو اگر دنیا مان لیتی تو آج شرک کے آستانے قائم نہ ہوتے۔ اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، جب دلیل کے جواب میں دلیل نہ ہو، جب حجت کے جواب میں حجت نہ ہو، جب ثبوت کے مقابلے میں ثبوت نہ ہو تو وہ تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ زور زبردستی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے اس کو جلا ڈالو، اس کمبخت کو، اس گستاخ کو جلا ڈالو، یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، اس کو جلا کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سچا معبود وہ ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور جھوٹا معبود وہ ہے جس کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم کو جلانے کی پلاننگ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ابراہیم کو اکیلے جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم کی پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر کوئی تکلیف کے آثار نہیں ہے، ان کے چہرے پر کوئی افسوس کے آثار نہیں ہے۔ ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اگر ہو جائے تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا کہ آگ کو بجھا دو، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا کہ آگ کو ختم کر دو، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، مگر آج میرے خلیل کے بدن کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تم میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ علامہ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھنڈک حضرت ابراہیم برداشت نہ کر سکیں۔ آپ کی کشمیر کی ٹھنڈی یو پی کا آدمی جو یہاں رہنے کا عادی نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ گرم کپڑے وغیرہ تیاری کر کے نہ آئے تو نہیں برداشت کر سکتا، بھائی اس کی عادت نہیں ہے۔ تو ٹھنڈی بھی کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔